الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں، وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا، عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ختم. ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم. اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. ختم. اچھا لے بھائی، ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی، یہ چیز چھن گئی، ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا، تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ سے تو بڑھے گی. تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو، وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی، میں بہت اسٹریس میں ہوں. تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا. تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اس وقت وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا، تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا. لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا، بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے. ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے، کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، قبر میں مرا ہوا ہوں گا. ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی. ٹینشن کیا ہوگی؟ خطرہ ہے. 100% ضروری نہیں، لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی، نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے، یہ ٹینشن میں جاتا ہے. تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی، ٹینشن بڑھتی. ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی، جب آپ کو پتا ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا، پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے، خود بخود نہیں. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، یہ اللہ کی طرف سے، اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اعلم من اللہ، میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں، ساری زندگی روتے روتے گزری، مگر ایک تسلی بھی ہے. رونا غیر اختیاری چیز ہے، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے. نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے، پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں، سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ. غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے، خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا، لطیفے پہ ہنستے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا، اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے. مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ ہے کیا ہے. نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا، غم کی بات پہ کیا ہوگا؟ اس کو غم ہوگا، رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا. تو یہ تو حصہ ہے زندگی. اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ. وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پریشانیوں میں. قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم، اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا، ویستخلفکم فی الارض، اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا، تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا. ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا، تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے. استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو. ان الارض للہ، یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے. ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. دیکھو ایک بات ہے، آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے V8 میں گھوم رہا ہے، آپ کا دشمن، آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو، حسد کھا رہے ہو، ہائے 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 ایک تو میرا دشمن، میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے، فکر نہ کر، یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی؟ ختم. جب آپ کو پتا چلے گا مالک یہ ہے، پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے، جب آپ کو پتا چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے. بھائی مالک کون ہے؟ یہ صاحب ہیں، یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے. ماموں کو بھی چھوڑو، باپ مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے، بیٹا کیوں تم جل رہے ہو، کیوں حسد میں آ رہے ہو، کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا، یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا، آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے، میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں، اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم. کسی ماہر نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے، موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے، یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے، قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ، میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی، تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی. تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے، جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے، فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا، ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے
ملے گا, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں. لوگ کہتے ہیں میں اپنے, میرا دوست میٹرک میں فیل تھا, آج 1000 گز کا ڈیفنس میں اس کا بنگلہ ہے, اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے, ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر, کہ بھائی اصل مالک تو اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت, ہمیں تو نہیں ملی, ہم کیسے تسلی میں آئے, اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے, اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے, حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے, ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی, ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے, چیخ تو نکلے گی, لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک, کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی, انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے, دونوں ٹیکوں میں دشمن ٹیکا لگا دے, آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے, دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے, دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا, جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا, فلانے کی گاڑی ہمیں دے دیتا, زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے, یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے, یہ اس کا نہیں ہے, تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا, یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں, بیوقوف آدمی کا, جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا ہوا, اس کی کہاں سے ہے؟ آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے, تھوڑے دنوں میں مرے گا, ختم. تو بھی مرے گا, تیرا جھونپڑا بھی کیا ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے, پھر بڑے بڑے بنگلے اللہ میاں کے پاس, جنت ہے, نہریں ہیں اس میں, شہد کی نہریں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی, لذیذ نہیں ہوں گی, لذت ہوں گی. وانہار من عسل مصفا, صاف ستھرا شہد. لبن لم یتغیر طعمہ, ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. غرفی غرفات آمنون, ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے. آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے, چھننے کا خوف نہیں ہوگا. اور ایسے گھنے باغات, آبشاریں, نہریں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1000 گز کے بنگلے بھائی, ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی, اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی, لیکن مجھے مل گئی تھی خیر, تو اس کی بھی چھن گئی, نہیں ملی, تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا, W11 ہے نا, سفر کیا کر. روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا, انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. انسان کی ایک ویلیو ہے, مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار, اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ. جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا, آنسو, حقیقت بتاؤں آپ کو, میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے, گھٹ جاتی ہے. اس پہ رو رہا ہوں نا, بیوی مر گئی, آنسو, دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا. عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ, بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ, تو انسان کی تو ایک کیا ہے, ایک ویلیو ہے نا. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تو بچھڑنے پہ روتے ہیں. تو یہ قابل تعریف ہے یہ عمل. جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرا کو پتھر ہے. لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی, وہ تو ہوتی ہے, لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے, یہ بھی بلند ذوق نظر. اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی, اتنا عشق میں آگے جاؤ, اعتدال رکھو. اور جو جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا, سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے. تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے. عاشق کے دعوے دیکھو نا, ایسے مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت. پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت, اس سے جب یہ 90 کی ہو جائے گی. اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی, ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں. وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی, وہ کیا لگے گی. یہ ڈسٹیمپر ہوا ہے, تھوڑا سا کیا ہوا ہے, ڈسٹیمپر ہوا ہے, بس اس کے کہانیاں ہیں. اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا, اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے.
ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی, سچا واقعہ, چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا, جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا. واقعی وہ بے ہوش, اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی. مجھے خیال ہوا بعد میں, اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں, اس کو تو میں نے مشورہ دیا, بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار, گزارا چلاؤ. تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں, بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو. وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے. لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں, میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل, وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی. وہ تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ ٹینشن, بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے. تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار, اس کو بھی, اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم, کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد کے ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے, اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو. تو کہنے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا. تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے. خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں, اس کو بھی رکھیں, ایک اور بھی کر لیں. تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی. وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا, ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جو جس میں آپ نے دیکھا تھا نا, اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو, بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو. بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے, مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا, اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی, جب شام کو آفس سے گھر آؤ, بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا, ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو, پیسے دے دو منتھلی, ان کو تنخواہ پہ رکھ لو, مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں, بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا, آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا, وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے. وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں, ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. اس کی بات کر رہا تھا ٹینشن دور کرنے کی. اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو, مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں, اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو, اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے, تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے, لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے. اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں, سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں, گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے, بالکل اٹھنے کے قابل. یہ قوم, مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک کے, روڈوں پہ روک کے, آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں, لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے, نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں نہیں ہے. خیر, تو تعرف الاشیاء باضدادها, ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے, ایسے ہی میرے بھائی کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں. تو جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی, وہ ہمیں لگتی. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہیں بولو؟ روحانی گندگی. بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے عاری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری جسم کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے, جو اعضاء ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں لباس کو زینت قرار دیا. زینت, مجھے ایک بات بتاؤ, زینت میں انسان کو سکون ملتا ہے یا زینت اختیار کیے بغیر بد زینت ہونے میں سکون ملتا ہے؟ زینت میں سکون ہے نا. جتنی زیادہ زینت ہوگی چھچور پنا نہ ہو. زینت کا مطلب تہذیب کی والی جو زینت. تو اللہ قرآن مجید میں, اللہ سے زیادہ کوئی انسانی نیچر کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کس میں؟ لباس میں. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, اللہ نے مرد کے لیے بھی لباس کو زینت قرار دیا, عورت کے لیے بھی لباس کو اللہ نے
زینت قرار دیا، اور عورت کا لباس اللہ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور مرد کا لباس اللہ نے اتنا سخت نہیں رکھا۔ جو قوم بے لباس ہو جائے، چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہو، پورے باڈی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہو، یہ بھی ایک گندگی ہے۔ جب انسان یہ گندگی دیکھتا ہے تو اپنی لباس کی اس کو قدر ہوتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، ہماری عورتیں پورے کپڑے پہنتی ہیں، ہمارے مرد بولو پورے کپڑے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، آپ لوگ اگر یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ، نیک شریف شرفا، اگر یہاں چڈی بنیان میں آئے ہوئے ہوتے، اچھے لگ رہے ہوتے یا برے لگ رہے ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنے برے لگ رہے ہوتے۔ کچھ ٹھرکی قسم کے لوگ جن کی شہوت اور ٹھرک حد سے تجاوز کر چکی ہے، ان کو تو وقتی طور پر شاید کوئی سکون مل رہا ہوتا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ نارملی اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے۔ کبھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 100-150 سال پہلے تک پورا پراپر لباس پہنا کرتی تھیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم، سکون ملتا ہے اس میں۔ لیکن جب آپ کفرستان میں جاتے ہو، پھر آپ کو اسلام کی قدر ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل کہ تو نے ہمیں حکم دے دیا پورا لباس پہننے کا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا۔ مثال سے، آپ کو کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج اس میڈیسن میں ہے، اس دوا میں ہے جو ذرا کڑوی ہے۔ آپ بلا وجہ ڈاکٹر سے الجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اس دوا میں میری شفا ہے، یا اور آسان کر دیتا ہوں، آپ دلیل سے ثابت کرو کہ اس انجیکشن میں میری شفا ہے۔ اب ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار اس انجیکشن کو اگر نہیں لگایا گیا یہ بندہ مر جائے گا، اور میں دلیل سے ثابت کرنے آ گیا تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، اس کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ اس کی عقل ڈاکٹر کی عقل کے برابر نہیں ہے۔ عقلیں لامحدود ہوتی ہیں یا محدود ہوتی ہیں؟ بولو۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیر محدود صلاحیت دی ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو 10 کلو 20 کلو بہت 30 کلو، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو لامحدود ویٹ اٹھا سکتا ہو؟ ہے بھائی؟ تو بھائی ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت محدود ہے، کتنا ہی بڑا فنٹر ہو ایک وقت کے بعد جا کے عاجز آ جائے گا۔ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، یہ محدود ہے یا لامحدود؟ میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں، 2 گھنٹہ کر سکتا ہوں، 3 گھنٹہ۔ جب پہلے میرے سفر ہوتے تھے ایک دن میں 4 بیان رکھے ہوئے ہوتے تھے، میں ان سے کہتا تھا ویسی گولی سے مار دو میرے بھائی، اتنا کون بولے گا یار؟ ہمارے جو علماء کرتے تھے، جو واعظ ہوتے ہیں نا، واعظ و نصیحت کرنے والے، وہ اگر ہر وقت بیان کرتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے تھے کنویں میں پانی زیادہ نکالو گے تو کیچڑ آئے گا، بیان میں جان اور طاقت ختم۔ تو تم بولنے کی ایک محدود طاقت ہے، ایک وقت تک بولو گے تھک جاؤ گے، گلا بیٹھ جائے گا آپ کا، دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا۔ بھاگنے کی محدود طاقت، ایک خاتون گئی کہ میرا بچہ، میرے شوہر جو ہے، شوہر ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ واک کیا کریں۔ نفسیاتی ڈاکٹر تھا، دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، جو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے، نفسیات کا علاج کرنے والے۔ نفسیاتی کا مطلب تو خود بیچارہ نفسیاتی، لیکن وہ تھا بھی نفسیاتی۔ بعض ڈاکٹر لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک چینج نہ ہو جائے، یہ جو ٹاپک لے کے چل رہا ہوں بیچ میں قیام تام بہت آتا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے بھائی۔ جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ 2-3 پیشنٹ سے زیادہ مت دیکھا کریں، کیونکہ کسی نفسیاتی سے کو ڈیل کرنا اور اس سے بات چیت کرنے سے آدمی خود بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے پاس کوئی وہمی آ جائے نا، ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں میں، یہ مجھے وہم کا مریض بنائے گا، اس لیے میں بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 سے زیادہ پیشنٹ وہم کے مریض کا نہ کال سنتا ہوں نہ اس کو دیکھتا ہوں، اور اس کو بھی 2-3 منٹ، اس کے بعد میں بولتا ہوں تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو بیمار ہے، تو ہمیں کیوں بیمار کر رہے بھائی؟ تو پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر جا، کیونکہ ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے نا، جب تک پانی کے ٹب میں نہیں گھس جائیں، سمندروں میں غوطے نہ لگائیں، ان کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا۔ تو میں ان سے ایسے ہی کہتا ہوں، میں نے کہا تو مر جا، اس زندگی تیری بیوی تجھ سے پریشان، تیرے بچے تجھ سے پریشان، ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں نہانے جاتے ہیں پوری ٹینکی خالی ہو گئی، ان کا کمبختوں کا غسل نہیں ہو رہا۔ تو بھائی تیرا غسل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کو نہیں، مجھے پتا ہے اس کا نہیں کوئی علاج ہے، جب تک خود نہیں سیریس ہوگا اپنے علاج میں کون کر سکتا ہے علاج؟ تو اب کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو سائیکالوجسٹ تھے، وہ علاج کرتے کرتے خود سائیکو ہو گئے، کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا، اب اپنا علاج کسی اور سے کروا رہے ہیں۔ تو یہی ایک ڈاکٹر تھا جو علاج کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ سائیکو پیشنٹ بن گیا۔ تو ایک خاتون نے کہا کہ انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو بولو واکنگ کیا کریں، تو انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ 20 سال سے واکنگ کر رہے ہیں، 20 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ واکنگ۔ تو ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے، پکڑ کے لائے ان کو۔ جو بندہ 20 سال سے واکنگ کر رہا ہو وہ تو اب تک کراچی سے امریکہ پہنچ چکا ہو۔ خیر، تو
اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتیں محدود دی ہیں, لامحدود طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے. ہر چیز محدود ہے, تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے بھائی, تھنکنگ پاور لامحدود ہو سکتی ہے کہ سب کچھ انسان ہی فیصلہ کر لے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اور اس پہ ایسا یقین ہو کانفیڈنٹلی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. نا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں انسان جا سکتا ہے, عقل آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہوگی جو ہمیں بتائے گی. تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے, ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو پین ہو رہا ہے ہارٹ میں یا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, فوراً انجیکشن لگ گیا تو یہ بچ جائے گا, نہیں لگا تو یہ مر جائے گا. اب ڈاکٹر انجیکشن لے کے کھڑا ہوا ہے, آپ نے ڈاکٹر سے ڈیبیٹ شروع کر دی, ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا, پہلے یہ دلیل سے ثابت کریں کہ میڈیکل سائنس کی کون سی کتاب کے کون سے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جمشید کو جب یہ والا پین ہو تو اس کے لیے یہ والا ٹیکا لگے گا. ڈاکٹر کے پاس ٹائم صرف 5 منٹ تھا. ڈاکٹر نے مطمئن کرنے کے لیے کہ جمشید تو لگوا نہیں رہا ٹیکا, چلو فوراً میں میڈیکل سائنس کی کتاب لے آتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, بھائی یہ دیکھو یہ پڑھ لو. اب جمشید نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے, ہو سکتا ہے آپ نے غلط کتاب ہو, مستند کتاب ہو. اب وہ بحث میں لگ گیا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ اگر میں نے دیر کر دی تو اس کا انا للہ ہو جائے گا. اب ڈاکٹر اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ہاتھ پاؤں باندھے گا اور ٹھوک دے گا. ٹھوکے گا بھی اس جگہ پہ جہاں, یعنی بازو میں ٹھوکنے میں تو یہ نا ذرا سا ہل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اس پوائنٹ پہ ٹھوکے گا. کیا خیال ہے کہ بھئی فوراً انجیکشن ٹھوک دو, بحث بات میں ہوتی رہی. تو یہ جو ڈاکٹر نے انجیکشن ٹھوک دیا, یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ یہ مریض بے وقوف ہے, الجھ رہا ہے ڈاکٹر سے. مریض بے وقوف ہے, الجھ کس سے رہا ہے؟ ڈاکٹر سے. تو یاد رکھو انسان بے وقوف ہیں, الجھتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. کس سے الجھتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے کہا عورت کو پردہ کرو, انسان کہہ رہے نہیں, میرا جسم میری مرضی. پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. باہر ملکوں میں, مغربی دنیا میں, ویسٹرن کنٹریز میں پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے, خام خام میں عورت کو تم نے چادروں میں لپیٹ دیا. ابھی آپ حیران ہو گئے, کینیڈا میں, یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, کینیڈا میں ہمارے جانے کے بعد اگلے دن, میرے جانے کی وجہ سے نہیں ویسے ہی, کچھ لوگ مرد اور عورتیں بالکل برہنہ احتجاج کر رہے تھے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں آج کل یہ احتجاج چل رہا ہے, بالکل نیوڈ. سمجھنے کے نہیں سمجھ. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ ٹکٹ کٹا کے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء ان ملکوں کی بے حیائی بیان کرتے ہیں تو وہ بیان تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں عبرت کے لیے, لیکن فرماتے تھے کہ نوجوانوں کے سامنے نہ بیان کیا کریں, وہ کہیں گے یار اب تو جانا بنتا ہے, اب تو جانا بنتا ہے. تو بالکل نیوڈ ہو کے نا لوگوں نے بتایا احتجاج ہو رہا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. احتجاج کیا ہو رہا ہے کہ لباس کی جو تھوڑی سی پابندی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یورپ, امریکہ میں, کینیڈا وغیرہ میں پابندی ہے, آپ بالکل نیوڈ نہیں گھوم سکتے, 2-4 اسٹیکر آپ کو چپکانے پڑیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نیوڈ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ابھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کر رہی, تھوڑے دن میں قبول کر لے گی, کیونکہ انہوں نے اچھے اور برے کا معیار سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے کہ سوسائٹی جس کام کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہے, سوسائٹی جس کام کو برا کہے گی وہ کیا ہے بھائی, برا ہے. تو اب تک سوسائٹی اس کو اچھا نہیں کہتی, میجورٹی سوسائٹی کہتی ہے 1-2 اسٹیکر رہ گئے ہیں وہ لگنے چاہیے, کیونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نیوڈ ہو کے نہیں گھومتے. تو اپنی پرمپرا کو, تو اس پرمپرا 2-3 اسٹیکروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس احتجاج سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اسٹیکر بنانے والی کمپنیوں کو, میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. لباس تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے, اب تو چڈی بنیان والی کمپنی ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گی. کیا خیال ہے کہ یار 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو احتجاج چل رہا تھا مرد اور عورتوں کا کہ بھائی یہ پابندی ختم کی جائے, جس کی مرضی پہنے, جس کی مرضی بولو نہ پہنے. کیا دقیانوسی ہے. دلائل ان کے پاس بھی ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس سے تو بے حیائی پھیلے گی, اس سے تو یہ ہوگا, اس سے تو وہ ہوگا. تو وہاں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھرکیوں کو کہ ہاں بے حیائی پھیلے گی, وہ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہیں, عورتیں بے لباس جا رہی ہوتی ہیں, کوئی گورا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ان کو. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ گورے اس طرح ٹھرکی نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہاں لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی عورت ایسے بے لباس گھومے نا, گھر تک پہنچا کے آئیں گے, گھر تک پہنچا کے آئیں. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو یہ جو ایشیائی ملکوں میں ٹھڑک ہے اتنی, یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے کبھی بے لباس عورت دیکھی نہیں ہوتی, پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. جب یہ چیز عام کر دو گے تو پاگل ہونا بند ہو جائیں گے. دے دو آپ جواب دلیل سے, بیٹھ کے بحث کرتے رہو فضول. تو
ہومو سیکسولیٹی کو جو لیگل کیا وہ بھی یہی کہ بھائی اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے. ایک انگریز نے مجھ سے بحث کی کہ یہ کیوں غلط ہے. میں نے کہا بھائی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے, ان کی غیرت کیا ہے بھائی, واٹ از غیرت؟ یہ تو کلچر بتاتا ہے یہ غیرت ہے, یہ بغیرتی ہے. بولا چلو آپ بحث کر سکتے ہو بھائی, اس سے نسل ختم ہو جائے گی, ہو جائے تو نسل بچا کے کیا کرنا ہے. تو کسی چیز کا وہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو, جو نہیں کر رہا نہیں کرو, جس کو شی پسند ہے وہ شی کی طرف جائے, جس کو ہی پسند ہے وہ کدھر جائے, ہی کی طرف جائے. تو اپنا ذاتی معاملہ ہے, کیوں جبر کیوں کر رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو جمشید سے محبت ہو گئی, آپ کیوں اس کی محبت ختم کروا رہے ہو یار؟ اس کو جمشیدہ پسند نہیں ہے, اس کو پسند کون ہے؟ تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ حرام حرام یہ کیا لگایا ہوا تم لوگوں نے؟ مذاق کر سکتے ہو ڈیبیٹ, ہر بات کا آگے سے جواب, ہر بات کا آگے سے جواب. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو, تم کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہو. قوم کے پاس کیا جواب تھا؟ بھائی آپ کو پسند نہیں, آپ علاقہ چھوڑ دیں, دنیا بہت بڑی ہے بھائی, آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں. کوئی یہاں رہنا فرض تھوڑی ہے آپ کے اوپر, کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی مرضی کا کلچر ہو. اب دلیل سے کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آفر بھی کی ہو, فلاں محلے میں ہم آپ کو زمین دلوا دیتے ہیں, فلاں محلے میں گھر بنا دیتے ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, وہ بے حیائی کر رہے ہو جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی. بڑے بڑے کافر گزرے ہیں وہ بھی اس طرف نہیں گئے, کوئی گدھا گھوڑے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو قوم جواب میں کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں. غلط جواب ہے لیکن جواب تو ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں, نشہ, اب تو چرس الاؤ ہو گئی ہے. اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو فل لیگل. ان ملکوں میں چرس کیا ہو گئی, مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب بھاگ نہ جاؤ کہیں, وہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. چرس کیا ہو گئی, یہ تو میں اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ چرس بھی یہ لیگل ہو جائے گی, اب پتہ چلا ہو گئی, لیگل ہو گئی. لیکن چرسی ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں. ہمارا چرسی گندا میلا گٹر کے ڈھکن برساتی نالے میں, وہاں مجھے کوئی برساتی نالوں میں چرسی نظر. چرس پینے کے آداب ہیں, آداب ہیں, تمیز سے چرس پیئیں, پڑھا لکھا. ہمارے ہاں چرسی اتنا گندا کیوں ہوتا ہے؟ اللیگل کام کر رہا ہے, مل نہیں رہی, مہنگی بہت ہے چرسی. ہیروئن کی زیادہ مسئلے کر رہے ہیں ہمارے یہاں, مہنگی بہت ہے, ساری جائیدادیں بیچ دیتا ہے. حکومت سپورٹ نہیں کر رہی, محلے خاندان والے سپورٹ بولو نہیں کر رہے, چاروں طرف سے سلواتیں. ایک بیچارے کو برساتی نالا ملتا ہے, وہاں بیٹھ کے پھر اپنے جیسے اور بھی نظر آتے ہیں, تو گندا بھی ہو جاتا ہے, میلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دے ان ہیروئنچیوں کو, اور خود گورنمنٹ میں اسمبلی میں موجود لوگ پینا شروع کر دیں, تو وہ برساتی نالوں میں بیٹھ کے نہیں پیئیں گے میرے بھائی, وہ ڈیفینس اور کلفٹن کے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے میٹنگ کے دوران پیئیں گے. اور چرس کا نام چرس نہیں ہوگا, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کتنا اچھا نام ہے, جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو اسی نام پہ مر جائے. نشہ اتنا عام ہے بھائی. یہ گندگی ہماری سوسائٹی میں بولو نہیں ہے. یہ ننگا پن دیکھ دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا ہے یار, کوئی تہذیب کوئی چیز ہوتی ہے؟ خدا کی قسم اس سوسائٹی نے عورت کا جو حشر کیا ہے, جو حشر کیا ہے, ہائے ہائے, دنیا میں سب سے بڑا ظلم عورت کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہاں ہے مفتی صاحب, کیا باتیں کر رہے ہو, کیا چشمہ لے جانا بھول گئے تھے؟ عورت تو اتنی آزاد ہے, کوئی عورت کو ٹچ کرے تو کیس ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہی ہے آئنسٹائن کا نظریہ اضافت تمیز سے پڑھا ہی نہیں تم لوگوں نے. او بھائی اس کی عورت کو ہماری ان عورتوں کے ساتھ کمپیئر مت کرو جو شوہر کے ظلم برداشت کرتی ہیں. وہ چند فیصد عورتیں ہیں نارمل جو ہمارے گھروں میں, انڈا موڑ میں, ڈیفنس میں, کلفٹن میں رہنے والی عورتیں ہیں, شریف شرفا آپ جیسے لوگوں کی بیویاں, بیٹیاں, بہنیں, ان سے جب کمپیئر کرو گے, خدا کی قسم ہماری عورتیں شہزادیوں اور ملکاؤں کی طرح رہتی ہیں, ملکہ کی طرح رہتی ہیں ہماری عورتیں. بہت عزت ہے ہماری سوسائٹی میں عورت کی, بیٹی کے روپ میں ہو, بہن کے روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, دادی نانی کے روپ میں ہو, بہت عزت ہے. ان بڈھیوں کی کوئی عزت بولو نہیں. میں ترس گیا کسی بڈھی کے ساتھ کوئی جوان لڑکا نظر آ جائے یار, کسی بڈھی کے ساتھ کوئی بچے نظر آ جائیں, 2-4 جوان نظر آتے ہوں گی, کوئی 100 میں 1 آدھ ہوتی ہیں بڈھی, یا تو بڈھے کے ساتھ یا کتے کے ساتھ. یار یہ کیا ہے, تمہاری نسل کہاں گئی, تمہارا خاندان پریوار کہاں گیا جس نے تمہیں اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا؟ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا بھائی صاحب. ابھی ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ خوب ہوشیار رہو, میرے اس کا کلپ بھی بنا کے ڈال دینا لازمی, کیونکہ آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکرز, کچھ افلاطون, کچھ بقرات اور اس دور کے سقراط مارکیٹ میں آ گئے ہیں, جنہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ عورت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی کسی افلاطون کی ایک ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ KPK میں, خیبر پختونخوا میں عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے.
ان بیچاری عورتوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کو پارکوں میں جانے نہیں دیا جاتا, یہ ہوتا ہے, اور یہ مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں, اور اگر کبھی پارک میں چلی جائیں تو کوئی مرد چھیڑ کے چلا جاتا ہے. یورپ میں ایسا بولو نہیں ہوتا, یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے. میں KP کے بھی گیا ہوں, ان کی عورتیں زیادہ شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں بنسبت پنجاب اور کراچی کے. میرا دل چاہ رہا تھا ویڈیو کے اندر گھس کے اس کو گریبان پکڑ کے باہر نکالوں اور KPK میں لے کے جاؤں اور بتاؤں کہ یہاں عورت کی جو عزت ہے نا, تیرا باپ 100 دفعہ مر کے بھی پیدا ہو جائے تو اس عزت کا سوچ نہیں سکتا. غصہ بہت آیا تھا اس پہ, بے غیرت آدمی, اور پٹھان عورتوں کو خراب کر رہا ہے. عورت کمزور دل کی ہوتی ہے, وہ جب اس طرح کے موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی ہے نا, وہ اپنے باپ اور بھائی کے خلاف بغاوت پہ آتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے کیا بینیفٹس مل رہے ہیں, لیکن دل کی کمزور ہوتی ہے, وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے. 2-4 انگلش کے ٹھش پش لفظ سیکھ لیے ہوتے ہیں ان کمبختوں نے. مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار ان عورتوں کو تم خراب کر رہے ہو جو اچھی بھلی زندگی گھروں میں گزار رہی ہیں, بچے ماؤں کی خدمت کرتے ہیں, مرد سار ایک آدمی پورے خاندان کو کھلاتا ہے, ایسا خوبصورت فیملی سسٹم ہے. میں نے دوستوں سے کہا میرا بس نہیں چل رہا, میں ادھر سے ہی گریبان سے پکڑ اس کو نکالوں کہ بولنے سے پہلے سوچا تو کرو, تم رپورٹیں پیش کر رہے ہو, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے, گھریلو عورتیں پردے دار, حیا شرم, ان کو تم کس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ مردوں کے مقابلے میں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. باقی ظالم مرد اگر کوئی ہیں, بعض عورتوں نے تبصرہ کیا ہوا تھا ہاں میرا مرد بہت پیٹتا ہے مارتا ہے. بھائی وہ تو پھر پنجاب میں بھی ہیں, KPK میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, کراچی میں بھی. ان ظالم مردوں کے خلاف آواز اٹھاؤ, کس نے منع کیا ہے؟ ان کا گھروں میں رہنے کو عیب بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان لوگوں کے اپنے گھروں کے حالات دیکھا کرو, نہ بیٹی کا پتہ کہاں ہے اور نہ بیوی کا پتہ, سب مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ. پھر لاشیں ملتی ہیں 1-1 مہینے پرانی جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے جو مر گئی بیچاری, تھی تو مسلمان. لیکن عبرت کی بات تو ہے نا, جب یہ اداکارہ کی ڈیتھ ہوئی ہے 9 مہینے سے لاش پڑی ہوئی تھی. یہ چاہتے ہیں کہ ہر عورت کا انجام بولو یہی ہو, اور یہ بار بار مثالیں دیتے ہیں مغربی دنیا کی, اس میں عورت آزاد ہے. بھائی بھائی تو لے جا اپنی بیوی کو وہاں آزاد چھوڑنا, چٹی پہنا کے گھمانا. بے شرم آدمی یہاں کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ پھر دیکھتا ہوں تیری بیوی تیرا سر کیسے بجاتی ہے. جب وہ جمشید سے تعلقات کرے گی نا, وہاں کا انگریزوں کا جمشید پتہ چلے گا. لوگ وہاں میں نے وہاں مذہب کا رجحان مسلمانوں میں زیادہ دیکھا ہے. امریکہ, کینیڈا, یورپ میں جو مسلمان ہیں ان میں مذہب کا رجحان زیادہ ہے. کیوں؟ انہوں نے وہ فساد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں. یہ چڑیاں پہننے کا نقصان کیا ہے؟ میں حیران ہوا, وہاں لوگ مدرسوں میں مولانا بن رہے ہیں. ابے پاکستان آ رہے ہیں مولانا بننے کے لیے. میں نے کہا یار تم, یہاں لوگ مدرسوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ, یہ بنیاد پرست. تم لاس اینجلس میں رہ کے بچے کو بنوریا بھیج رہے ہو پڑھنے کے لیے. سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا ہے, مفتی صاحب یہاں اسلام کی ہمیں قدر ہوئی ہے, اگر ہم مذہب سے رشتہ مضبوط نہ کریں تو ہمارا انجام بھیانک, تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے لیبل بہار کا لگا کے آ رہی ہوتی. خدا کے لیے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جو اس طرح عورت کے حقوق کے نام پہ عورت کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں نا مردوں کے خلاف, ان کو کبھی فیور نہ کیا. باقی ظلم جہاں ہو رہا ہے عورت پہ یا مرد پہ, وہ تو کبھی مرد ظالم ہوتا ہے کبھی عورت ظالم ہوتی ہے. اس ظالم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. جنرلی اصول بیان کر رہے ہیں آج کچھ لوگ آ کے, اگر آپ کا میاں نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بھائی بہت سے ناجائز تھپڑ ہوں گے, بہت سے جائز تھپڑ بھی ہوں گے. آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہو؟ تھپڑ مارنا اچھا کام نہیں ہے, کچھ تو لمٹ ہوگی نا. آپ کیوں گھروں کو خراب کر رہے ہو؟ دیکھو اسلام ریلیشن کو فوکس کرتا ہے سب سے پہلے, اور سیکولر لبرل طبقے کی نظر میں ریلیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ انڈیویجولزم کو فوکس کرتے ہیں. ہر آدمی آزاد ہے, تو ہر آدمی جب انڈیویجول لائف گزارے گا تو وہی حشر ہوگا جو اس اداکارہ کا ہوا ہے. 9 مہینے بعد لاش ملی ہے کیڑے پڑے ہوئے. اور یاد رکھو انڈیویجول لائف گزارنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہے, عورت کی ایسی کی تیسی. کیونکہ عورت میں جب تک حسن ہوگا اس کو سب عزت دیں گے. جہاں حسن ذرا سا ڈھلکا, اور خواتین کو اس بات سے غصہ بہت آتا ہے لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مرد کا حسن دیر سے خراب ہوتا ہے, عورت کا حسن بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے. جہاں ذرا سا حسن خراب ہوا, اب نہ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لیا جائے گا, نہ اس کو فلموں میں ہیروئن کا کیریکٹر دیا جائے گا, نہ اس کی وہ ویلیو رہے گی جو حسن و جمال کی وجہ سے تھوڑے دن پہلے ویلیو تھی, نہ مرد اس سے اس کا موبائل نمبر مانگیں گے. پھر وہ ڈپریشن میں جائے گی. یا کوئی انسان کا بچہ مجھ سے شادی کر لے لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار
نہیں ہوگا. مردوں کو اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں سے اس کے تعلقات رہے, ٹھیک ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. مرد جتنا مرضی ٹھرکی ہو, بری بات ہے, اچھا کام نہیں ہے, لیکن وہ چاہے گا جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ تو کم از کم میرے ساتھ وفا کرے. تو اب جب زندگی کے بہاریں ختم تو ڈپریشن شروع. کیا شروع ہو جاتی ہے؟ ڈپریشن. آپ کہتے ہیں نہیں یہ فنکار اداکار لوگ تو بڑے خوش نظر آتے ہیں. بھائی اسٹیج پہ نظر آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سمجھ رہے ہو؟ اللہ نظر بس سے بچائے یار, اللہ نظر بس سے بچائے. میں یہ باتیں کرتے ہوئے دو ڈر ہوتے ہیں, ایک نظر سے اللہ بچائے, دوسرا کوئی خود پسندی کی بات نہ ہو. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ میں خوش ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نیک ہوں, صرف اللہ نے ہماری دین کی طرف تھوڑی سی نسبت کر دی ہے, کچھ مولاناؤں نیک لوگوں والا گیٹ اپ دے دیا ہے. اس کی یہ برکت ہے کہ جن چیزوں کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو وہ ساری ہم میں موجود ہیں. پھر بھی دل سے بتا رہا ہوں اللہ نے خوش بہت رکھا ہو اب تک کی رپورٹ. باقی دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم کم وقت نظر لگا دو گے تو الگ مصیبت ہے, یا اللہ کی نظر ہٹ جائے, اللہ کہ اب میں تجھ سے تیرے اعمال کے حساب سے معاملہ کروں گا تو ایک الگ بات ہے. اب تک تو اللہ نے رحمت والا معاملہ کیا ہوا ہے. تو میں ان لبرل سیکولر لوگوں سے بولتا ہوں کہ مولوی ہو کے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے وہ؟ دیکھو خوشی کی ایک بڑی بڑی علامت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ جو غمزدہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا ٹائم زیادہ کس میں گزرے, کیونکہ اٹھیں گے تو غم شروع ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, میں چاہتا ہوں سوؤں کم, سمجھ رہے ہیں, جاگوں زیادہ, کیونکہ دل میں راحت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ نے بچایا ہوا ہے بھائی, اللہ ٹینشنوں سے بچا کے رکھے. تو یہ میرا کمال ہے ہی نہیں بھائی, یہ اس دین کی طرف ٹوٹی پھوٹی نسبت ہے. ہم نے شروع سے ایک اصول رکھا بھائی نیچر کو فالو کرو, اسلام از دا نیم آف نیچر. یہ میرا کمال نہیں ہے. میں یہ کیوں اپنے واقعات بیان کر رہا ہوں؟ شو مارنے کے لیے نہیں, ان سیکولر لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صرف علماء کو سنا کرو, وہ تمہیں بتائیں گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ جو آج کل یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں یہ صحیح غلط کو مکس کر کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس خود سیدھا راستہ نہیں ہے, تمہیں کہاں سے سکھائیں گے؟ یہ اکثر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس سوسائٹی کا جو حشر ہوا تمہارا بھی یہی حشر کریں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کے پی کے والو تم غیرت مند ہو, اللہ نے تم میں غیرت رکھی ہے, تمہاری عورتیں با حیا ہیں, با پردہ ہیں, اسی پہ قائم رہنا. ان موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں آ کے عورت کو گھر کی چار دیواری سے آزاد مت کرنا, یہ بیڑا غرق کر دے گی تمہاری سوسائٹی کا. ہاں جہاں مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے اوپر, مار پیٹ رہا ہے بے تحاشا اس کو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کراچی ہو, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اس ظلم کا شریعت نے ایک حل رکھا ہے. اس ظلم کے خلاف تو سب مل کے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس پہ سب سے زیادہ آواز بھی علماء اٹھاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ظلم ہے, بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کی جاتی ہے, یہ ظلم ہے. چاہے کراچی میں ہو, چاہے کے پی کے میں ہو, چاہے سندھ میں ہو, اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن یہ کمبخت کبھی ان چیزوں کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے. ان کا مقصد ہے چڈی بنیان پہنا کے باہر نکال دو اس کو, بس آزادی کا یہ مطلب ہے ان کے یہاں. بعض علاقوں میں یہ دستور ہے, خاص طور پہ گاؤں دیہاتوں میں, بچی نہیں چاہ رہی ہوتی اس کی زبردستی ٹھوک دیتے ہیں, جاؤ یہاں. عمر کا بہت فرق ہوتا ہے, زبردستی اس کا نکاح کر دیتے ہیں. یہ تو کہیں بھی ہو, کراچی میں بھی ہوتا ہے, یہ سندھ میں بھی ہوتا ہے, پنجاب میں بھی ہوتا ہے, کے پی کے میں بھی ہوتا ہے. میں نے پوچھا پانی کا, بہت بری, ناراض نہ ہونا, تو ہر جگہ ہوتا ہے یہ. اس کے خلاف تو شریعت میں بھی ہے, تو اس کا حل شریعت ہے. ہمارے طلبہ جب کے پی کے سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بلوچستان سے, سندھ سے, پنجاب سے, تو میں ان کو بتاتا ہوں, اور میں نہیں, ہمارے سب ٹیچرز طلبہ کو بتاتے ہیں, دیکھو تم جب اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو تم نے اپنے علاقے میں یہ تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اسلام کو فالو کرنا ہے, کلچر کو فالو بولو نہیں کرنا. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹی کا زبردستی نکاح کرا دیا جائے تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تو یہ کلچر شریعت کے خلاف. اگر کلچر میں یہ ہے کہ شوہر صبح و شام دھنائی لگاتا ہے بیٹی کی اور تمہاری سوسائٹی میں طلاق نہیں ہے تو یہ کلچر کے خلاف, طلاق لے لو اس سے. بعض علاقوں میں ڈیورس کو اتنا برا سمجھتے ہیں, بس ڈیورس ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہو جائے گا بھائی. اگر ظلم کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو فیور کریں, ڈیورس لیں اس سے. ایسے موقع پہ تو زبردستی ڈیورس لینا بھی جائز ہے. ایسے واقعات میرے علم میں پنجاب میں, کوئٹہ میں, کے پی کے میں, کراچی میں, سندھ میں بعض لڑکیوں پہ بے انتہا ظلم ہو رہا ہے شوہروں کی طرف سے, مگر ان لڑکیوں کے ماں باپ ان کا ساتھ نہیں دیتے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کر کے ایک بوجھ سر سے اتار دیا ہے, اب مرو جیو وہیں. یہ حرام ہے, غلط ہے. آپ کی بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو اللہ نے مرد کو بنایا اس لیے, وہ عورت کا محافظ ہے. ڈر ہونا چاہیے اس کو, آپ کے بہنوئی کو, آپ کے داماد کو. بھائی جس کی بہن بیٹی میرے نکاح میں ہے وہ غیرت لیس نہیں ہے,
اور یہ کام بھی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، گورنمنٹ تو بیڑا غرق کرے گی. حکومت جہاں عدالتوں میں کیس جاتے ہیں نا تو جو جڑنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی آپشن ختم. باہر ملکوں میں تو بہت ہے. ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ یہاں اگر ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور کوئی این جی او بیچ میں کود گئی یا کورٹ آ گئی، وہ طلاق کروا کے چھوڑتی ہے اور ایسا رلائے گی نا بچوں کو. یہ ہر جگہ، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو این جی اوز تھوڑی ہمارے مسائل حل کریں گی. یہ کون ہے بھائی؟ خواتین کو باغی بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے شوہر کے خلاف تھانے میں جاؤ، تم اپنے باپ کے خلاف کورٹ میں جاؤ. کورٹ نہیں رکھے گی تمہیں بھائی، وہ کچھ نہیں لگتی. عورت کا جو نیچرل جو گارڈین ہوتے ہیں، جو محافظ ہوتے ہیں، وہ اس کا باپ اور اس کا بھائی. کے پی کے میں خاندانی نظام مضبوط ہے. بہن کے پیچھے بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، کئی بھائی، کئی چاچے، کئی چاچے زاد. فیملی پلاننگ والوں نے نسل روک کے یہ آپشن بھی عورت سے ختم. کتنی خواتین کی کالز آتی ہیں، مفتی صاحب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میں کہتا ہوں اپنے بھائی کو بتاؤ. میرا بھائی ہے ہی نہیں، یا ایک بھائی ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے، وہ اپنی زندگی میں مست ہے. ایک کیوں ہے بھائی؟ بھائی تو 4-5 ہوتے ہیں. چاچا کو بتاؤ، چاچا مارکیٹ سے شارٹ. اب کون روکے گا اس ظلم سے؟ وہ ڈیورس لے کے جائے گی کہاں؟ پھر ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے جاب کرے. اس کے پاس حل کیا ہے؟ جاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہو جاب کر کے اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی؟ جب سب کو پتا چلے گا شوہر لیس عورت ہے تو ایسے کیسز ہیں. میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. بڑے بڑے مارٹ ہیں، مال ہیں، جن کے مینیجروں نے جبری زنا کیے ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو طلاق یافتہ تھیں، جاب کر رہی تھیں، اور وہ لڑکیاں پھر مجھے آ کے بتا رہی ہمارے ساتھ یہ ریپ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے سیکولر لبرل طبقے پہ ان بغیرتوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے. قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں. ان کو زیادہ زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو، نام نہاد لبرلز کو، انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا، یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے، آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں قیصر راجہ کے لیے، اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو. کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے، اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز. جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے، جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں، ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا، ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو، ہر چیز کو دیکھ لو. مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی چھین لو گے تو ختم. سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرلز وہ کیا کہہ رہے ہیں، کے پی کے میں عورت کیا ہے؟ غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے، ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں، ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا، یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا، کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہے؟ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے، اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے، میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا، اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے، بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے، اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس، اچھی پولیس ہے، بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں، کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ، وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا، کے پی کے ہو گیا، ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے، نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا، ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا، اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں،
ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارا یہ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا, تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہتی نہیں ہے. اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم. اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش ملی. سمجھ رہے ہو, یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ, اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ لڑکوں کے لیے الگ بنا دو, آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ نہ. اور لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں, لڑکوں کو مرد پڑھائیں. ایک تصویر آئی تھی کے پی کے سے, کے پی کے پشاور کسی اسکول کی, لڑکیاں بیچاری باحیا جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک میل ٹیچر پڑھا رہا ہے, اور یہ یوں کر کے جھکی, ان کو شرم آ رہی ہے اس سے پڑھتے ہوئے. میں نے کہا یہ تھوڑے دن تک ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ شرم ختم, کیونکہ سیکولر طبقے کے نظر میں عورت کا بے شرم ہونا کمال ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بہت باحیا عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہے, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا, تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے ہیں. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے؟ بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا, اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی؟ اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے, بھائی جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار مجھے زیادہ, کیونکہ گلشن ہے, وہاں ادب ہے, احترام ہے. ہمارے ہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلبہ کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, ان میں ادب تمیز الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے؟ ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا؟ ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے؟ تعلیم. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, ایک لڑکی بیچاری 9 مہینے, مجھے تو ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم. ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا بھائی. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نیک ہیں, بس تھوڑا سا نیک لوگوں میں نسبت ہو گئی ہے بس. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیک ہو, ایک اللہ نے آزمائش بنا دی دنیا کے سامنے. لیکن یہ جس بیس پہ ہوا نا, پورا ملک غمزدہ ہے, پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار 9 مہینے تک لاش کا پتہ نہیں چلا. کچھ دن پہلے ایک اور ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, اس لیے فیس بک اور یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی خبریں. ان ملکوں میں یہ روز مرہ کے واقعات. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لہذا جب ہمارا یہ سیکولر لبرل طبقہ فضائل سنایا کرے نا, وہاں کی عورت کتنی آزاد اور ہم نے گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, تو ان سے بولا کرو وہاں یہ ڈیلی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں. ماں مر گئی, یہ تو ماں نہیں تھی بیٹی تھی, وہاں مائیں مرتی ہیں اور بدبو سے پتہ چلتا ہے کوئی مرا پڑا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, بہت مشکل ہے. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان اور ان سیکولر لوگوں کو بات سمجھانا مشکل.